قابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں، عزیز دوستوں، کسی بھی انسان کو صحیح وقت میں صحیح رہنمائی ہو جاتی ہے، صحیح رہبری ہو جاتی ہے تو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر پہنچ جاتا ہے اور بڑے سے بڑے نفع کا مالک ہو جاتا ہے اور بڑے سے بڑے نقصان سے وہ بچ جاتا ہے۔ آج معاشرے کے نوجوانوں کے بگاڑ، ان کی تباہی کا اصل سبب اور اصل وجہ یہ ہے کہ ان کو صحیح وقت میں صحیح رہنمائی نہیں ہوتی ہے، ان کی صحیح رہبری نہیں ہوتی ہے۔ عمر کے جب وہ 12-13 سال کے مرحلے میں ہوتے ہیں تو ان کے طرف توجہ نہیں کی جاتی ہے۔ وہ وقت ہے ان کو ان کے طرف توجہ دینے کی، وہ وقت ہے ان کے اندر قسم قسم کی تبدیلیاں آتی ہیں، سوچنے میں تبدیلی، رہن سہن میں تبدیلی، جسم کے بناوٹ میں تبدیلی، ان کے دماغ کے اندر وسوسے خیالات آنے میں تبدیلی، ان کے نیند کے حالات میں خواب دیکھنے میں تبدیلیاں، مختلف قسم کے ان کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں۔ یہ وقت ہوتا ہے ان کو صحیح رہنمائی کرنے کی۔ اگر اس وقت ان کی صحیح رہنمائی ہو جائے تو پھر وہ نہیں بگڑیں گے، وہ اپنا وقت ضائع نہیں کریں گے، وہ اپنا تباہ نہیں کریں گے۔ ہمارے ذہنوں میں بات ہے کہ نوجوان بولے تو 19-20 سال 25 سال کا چل کر اس کی طرف توجہ ہوتی ہے، بچہ جوان ہو گیا ہے، اب اس کے بارے میں فکر کی جاتی ہے۔ یہ فکر کرنے کا وقت نہیں ہے، وہ تب تک ضائع ہو چکا ہوتا ہے، اس کی عادتیں بگڑ چکی ہوتی ہیں، اس کے مزاج میں تبدیلیاں آ چکی ہوتی ہیں۔ اب اسے ماں باپ سنبھال نہیں سکتے، ماں باپ اسے سدھار نہیں سکتے، اب اسے لے جا کر کہیں ریہب سینٹر میں کسی اور جگہ میں ڈال کر ان کی اصلاح کرنی پڑتی ہے، ان کو سزائیں دینی پڑتی ہے۔ سدھارنے کے، سنبھالنے کی، سمجھانے کی، نصیحت کرنے کی یہ عمر ہے 12 13 14 سال کی۔ عام طور پر معاف کیجئے گا، یہ عمر میں ہمارے بچے ذرا ان کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں، ذرا ان کو وقت ملتا ہے، ماں کے موبائل کو لے کر، باپ کے موبائل کو لے کر گھر کے اندر گھر کے باہر بیٹھ کر قسم قسم کی حرکتیں، قسم قسم کی چیزیں دیکھتے رہتے۔ کتنے مرتبہ ہمارے مسلمان ماں باپ کے بچوں کو ہم نے دیکھا، گھر کے اندر نہیں، گھر کے باہر سیڑھیوں میں آ کر بیٹھ گئے یا کہیں تنہا جگہ مل گئی تو گھنٹے گھنٹے بیٹھے ہیں موبائل لے کر۔ اب وہ کیا دیکھ رہا ہے، کیا کھیل رہا ہے، وہ بہتر جانے۔ اس لیے اس عمر میں ان کی پوری توجہ کی جائے۔ اور نوجوانوں، تم بھی سن لو، سمجھ لو، تمہارے بننے کا وقت یہ ہے، تمہارے بگڑنے کا وقت ہے۔ مستقبل میں عزت حاصل کرنے اور معاشرے میں سر اٹھا کر چلنے کے لیے اب تمہیں محنت کرنی ہوگی، اب تمہیں کوشش کرنی ہوگی، اب تمہیں جد و جہد کرنی ہوگی۔ تم اپنے وقت کو صحیح جگہ پر اب استعمال کرنا ہوگا، اپنی محنت کو صحیح جگہ پر استعمال کرنا ہوگا۔ یہ تمہارے جسموں کے اندر جو نئی نئی طاقت آ رہی ہے، اس طاقت کی حفاظت کرنے کا زمانہ یہ ہے۔ ایسے بنو، کوئی نوجوان آ رہا ہے تو بوڑھے آدمی کو دیکھ کر یہ خیال پیدا ہو کہ معاشرے کا بیٹا آ رہا ہے، یہ میرے بڑھاپے کا، میرے سفید بالوں کا،
میری جھکی ہوئی کمر کا، میری کمزور ہڈیوں کا مذاق نہیں اڑائے گا، بلکہ یہ میری مدد کرے گا، بلکہ مجھے ساتھ دے گا۔ قوم کی عورت یہ آپ کو دیکھ کر یہ سوچیں، یہ نوجوان آ رہا ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ آ کر میرے حسن کا یا میرے حیا کا یا میری عصمت کا جنازہ نہیں اٹھائے گا، مجھے چھیڑ خانی نہیں کرے گا، مجھے دیکھ کر تالیاں نہیں بجائے گا، مجھے دیکھ کر آنکھیں ادھر ادھر نہیں پھیرائے گا، بلکہ یہ نوجوان میری حیا کی، میری عصمت کی، میری عزت کی حفاظت کرے گا۔ ایسا محافظ آپ کو سمجھیں، ایسا اپنے آپ کو بناؤ۔ معاشرے کے بچے تم کو دیکھ کر یہ سوچیں، یہ ہمارے رہبر آ رہے ہیں، یہ ہماری رہبری کریں گے، یہ ہماری رہنمائی کریں گے، یہ ہماری مشکل وقت میں ہمارا ہاتھ پکڑیں گے، تکلیف کے وقت میں ہمارے ساتھ دیں گے۔ بچے تمہارے سے امید لگائیں، ایسا اپنے آپ کو بناؤ۔ اور ایسا بننا صرف سوچنے سے، خواہش کرنے سے، تمنا کرنے سے نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے کچھ قربانیاں دینی پڑے گی، اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے صحیح صحبت اختیار کرنی پڑے گی، اس کے لیے وقت کو صحیح جگہ پر استعمال کرنا ہوگا۔ سرکار دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احرص علی ما ینفعک، امت کے نوجوانوں کو، امت کے بڑوں کو سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، احرص علی ما ینفعک، جو چیزیں تمہیں نفع پہنچا سکتی ہیں، جو چیزیں تمہارے گھر والوں کو نفع پہنچا سکتی ہیں، جو چیزیں تمہارے خاندان کو نفع پہنچا سکتی ہیں، جو چیزیں تمہارے ملک اور ملت کو نفع پہنچا سکتی ہیں، اس کے حاصل کرنے میں حریص اور لالچ بن جاؤ۔ آپ کو محسوس ہو میں ایک اچھا تاجر بن سکتا ہوں، اچھا کاروبار کر سکتا ہوں، آپ کے اندر یہ گر آپ کو نظر آ رہے ہیں، تو اسے ضائع نہ کرو۔ خاندان کے سرپرستوں سے، محلوں کے سرپرستوں سے سرپرستی حاصل کر کے، ان سے رہنمائی حاصل کر کے اچھا کاروبار، اچھا تاجر، اچھی تجارت کرنے میں آگے بڑھو، حلال طریقے سے، حرام طریقے سے نہیں۔ یہ اچھا نوٹ کر کے رکھ لینا۔ تو ہم کو محسوس ہوتا ہے کہ میں تعلیمی میدان میں بہت آگے بڑھ سکتا ہوں، تو اس محسوس ہونے کو، اس احساس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور اس پر محنت شروع کر دیں، اور اس لائن میں جتنے اونچ نیچ ہوتی ہے اسے برداشت کریں۔ بعض لوگوں کو محسوس ہوتا ہے میں یہ بن سکتا ہوں، وہ بن سکتا ہوں، میں یہ حاصل کر سکتا ہوں، وہ حاصل کر سکتا ہوں، اس کے لیے وہ چند دن محنت کرے، اس کے بعد ہتھیار ڈال کے بیٹھ گئے ہوتا نہیں بول کے۔ نہیں، جہد مسلسل محنت کرتے رہو۔ جس میدان میں تمہاری طاقت چلتی ہے، جس میدان میں تمہارا دماغ چلتا ہے، اس سلسلے میں پہلے بڑوں سے رہنمائی حاصل کرو، تمہارے خاندان کے، تمہارے محلے کے، تمہاری مساجد کے علماء سے مشورہ کرو، اور اس کے بعد اس میں خوب محنت کرو۔ ایک مرتبہ نقصان ہوا، ایک مرتبہ ناکامی ہوئی، ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ۔ معمولی چونٹی کو دیکھو، چھوٹی سی جان رکھنے والی چیز ہے، وہ ایک جاندار ہے۔ کتنے مرتبہ اپنا چھوٹا سا ایک دانہ لے کر، ایک تنکا لے کر دیوار پر چڑھتی ہے، گرتی ہے، چڑھتی ہے، گرتی ہے، چڑھتی ہے، گرتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا تو محسوس ہوگا، آخر وہ منزل پر پہنچ جاتی ہے۔ نوجوان بھائیوں، صرف بڑے ہم کو کیا کر کے دیں گے، باپ کیا کما کر دے گا،
ماں ہمیں کیا دے گی، ان کے طرف سے کیا پراپرٹی ملے گی، وہ اس کے انتظار میں نہ بیٹھو۔ نوجوانی خود ایک طاقت ہے، نوجوانی خود ایک طاقت ہے، اس طاقت میں نکھار لاؤ، نمازوں کی پابندی کے ذریعہ، ایمان کے تقاضوں پر پورا چلنے کے ذریعہ، سنتوں کے ذریعہ، تعلیم کے ذریعہ، اخلاق کے ذریعہ، محنت کے ذریعہ، اچھے اونچے کردار کے ذریعہ اس کے اندر طاقت پیدا کرو، تب چل کر ایک مکمل نوجوان بنتا ہے آدمی۔ سرکار دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طاقتور نوجوان کو، فائدہ مند نوجوان کو، فائدہ پہنچانے کے لائق نوجوانوں کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ حدیث کی کتاب میں آتا ہے، حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن القوی خیر من مؤمن ضعیف وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ۔ دو جملے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک یہ فرمایا طاقتور مؤمن کمزور مؤمن سے زیادہ بہتر ہے۔ مؤمن بہرحال بہتر ہی ہے ایمان ہونے کی وجہ سے، لیکن طاقتور مؤمن کمزور مؤمن سے بہت بہتر ہے۔ ایک جملہ یہ فرمایا، آگے فرمایا وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ اسے بہت پسند کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہوتا ہے۔ سرکار دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو صحابہ نوجوان تھے، حاضر ہوئے۔ ایک نوجوان کے چہرے میں تازگی، حشاش بشاش، فعال متحرک تھا، اور ایک نوجوان ذرا چہرہ مرجھایا ہوا، لباس بے ترتیب، ذرا کاہل، ذرا سست معلوم ہوتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فعال متحرک نوجوان سے پوچھا، یہ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ متحرک فعال نوجوان نے فرمایا، کہا، اے رسول اللہ، یہ ہمارے بھائی ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ یہ ہمیشہ ذکر و اذکار میں، تلاوت قرآن میں، مسجد میں لگے رہتے ہیں، عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے گھر کا بوجھ کون اٹھاتے، ان کے کھانے پینے کا بوجھ کون اٹھاتے؟ میں یہ ان نوجوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں، جب کبھی ان کو سدھرنے کا خیال پیدا ہوتا ہے، بعض نوجوانوں کا حال بتا رہا ہوں، اصلاح کا خیال پیدا ہوتا ہے، نیک بننے کا خیال پیدا ہوتا ہے، تو ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ محنت کو چھوڑ کر، کمانے کو چھوڑ کر، حلال طریقے سے محنت کرنے کو چھوڑ کر مسجد کے لگ جاتے ہیں۔ ہفتے میں، مہینے میں برابر 3 دن بھی لگ رہا ہے، سال میں 40 دن بھی لگ رہے ہیں، عمر میں 4 مہینے بھی لگ رہے ہیں، مسجد میں لگے ہوئے ہیں، عبادت بھی ہے، قرآن بھی ہے، لیکن کمانے کے اعتبار سے، محنت کے اعتبار سے سست کاہل ہوتے ہیں۔ ان کے باپ ان سے خوش نہیں ہوتے، ان کی ماں ان سے خوش نہیں ہوتے، ان کی بہنیں ان سے خوش نہیں ہوتے، بلکہ وہ گھر پر بوجھ بن جاتا ہے۔ اور یہ ایک غلط میسج دیا جاتا ہے معاشرے کو کہ دیندار بننے والا نوجوان ایسا ہوتا ہے، بلکہ نہیں، مذہب اسلام میں بھی ایسے نوجوان کو پسند نہیں کیا جاتا۔ سنو کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب اس نوجوان سے پوچھا، جو متحرک فعال تھا، یہ کون ہیں؟ فرمایا، یہ نوجوان ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں، عبادت گزار ہیں، ذکر و اذکار میں لگے رہتے ہیں، مسجد میں پڑے رہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ان کا گھر کا بوجھ کون اٹھاتے ہیں؟ فرمایا، ہم لوگ اٹھا لیتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک تم بہتر ہو جو فعال متحرک ہو، ان کی عبادت سے بھی زیادہ، ان کی ذکر و اذکار سے بھی زیادہ اللہ کے نزدیک تمہارا مقام ہے کہ تمہاری محنت سے، تمہاری کوشش سے تمہاری ماں کا پیٹ بھرتا ہے، تمہارے بھائی کا پیٹ بھرتا ہے، تمہارے باپ کا پیٹ بھرتا ہے، تمہارے بیوی بچوں کا بسر گزر ہوتا ہے، تم اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہو۔ یہ غلط میسج دنیا والوں کو نہ دو۔
کہ دیندار بن جاتے ہیں تو لوگ کسی کام کے نہیں رہتے ہیں. نہیں، آپ دیندار اپنی جگہ میں رہنا، نمازی اپنی جگہ میں رہنا، چہرے میں داڑھی اپنی جگہ پر، سر پر پکڑی اپنی جگہ پر، جھبا اپنی جگہ پر، قرآن کی تلاوت اپنی جگہ پر، مہینے میں 3 دن اپنی جگہ پر، سال میں 40 دن اپنی جگہ، 40 دن اپنی جگہ پر، زندگی میں 4 مہینے اپنی جگہ پر، بیرون کا سفر اپنی جگہ پر، اشراق اپنی جگہ پر، تہجد اپنی جگہ پر، لیکن گھر کی ذمہ داریاں جو ہوتی ہیں وہ اپنی جگہ پر ہونی چاہیے مکمل طریقے سے. گھر میں نوجوان بہن ہے، آپ اس کے اوپر آرڈر کریں گے، آپ اسے پردہ سکھائیں گے، آپ اسے حیا سکھائیں گے. گھر میں چھوٹا بھائی ہے، آپ اسے دین سکھائیں گے، اسے قرآن سکھائیں گے، تو وہ آپ کے لباس کو دیکھے گا، وہ آپ کی زندگی کو دیکھے گا، وہ آپ کے طور طریقے کو دیکھا. ڈھنگ سے 4 روپے کمانے نہیں آتا، ہم نہ بولنے آ گیا. اس طرح کے تانے لگیں گے اور یہ غلط میسج جائے گا ایمان والوں کے درمیان، ایمان والوں کی طرف سے. اور مذہب اسلام میں اس کو پسند بھی نہیں کیا جاتا. آپ اپنے آپ کو بناؤ، طاقتور بناؤ، مفید بناؤ، کارآمد بناؤ، لائق بناؤ. دین کے کام اپنی جگہ پر، عبادتیں اپنی جگہ پر، ریاضتیں اپنی جگہ پر، مجاہدے اپنی جگہ پر. گھروں کو سنبھالنا، بیوی بچوں کی ذمہ داری اٹھانا، بہن بھائیوں کی سرپرستی کرنا، بوڑھے ماں باپ کا سہارا بننا، یہ بھی اپنی جگہ پر ہے. اور ایسے لوگوں سے معاشرے میں کچھ کام بھی نہیں ہوتا ہے. وہ ایک رہنما نہیں بنتے ہیں، وہ ایک آئیڈیل نہیں بنتے ہیں. وہ کسی تنظیم میں جڑتے ہیں تو تنظیم میں کوئی وزن نہیں پیدا ہوتا ہے، کیونکہ لوگ ان کو معاشرے سے ڈھکل کر، ہٹا کر چھوڑ دیتے ہیں. آپ قوی بنو، آپ کے پاس حلال کمانے کی طاقت ہو، آپ کے پاس تعلیم کی طاقت ہو، آپ کے پاس اخلاق کی طاقت ہو، اخلاق کا زیور ہو، محنت کا جذبہ ہو، اس کے ساتھ ساتھ یہ کام بھی لگے ہیں، تو پھر آپ رہنما بنیں گے، آئیڈیل بنیں گے. تو ایسے نوجوانوں سے جو ہر طرح کی طاقت کے ذریعہ اپنے آپ کو آراستہ کرتے ہیں، ہر طرح کی طاقت کے ذریعہ اپنے آپ کو مفید اور کارآمد بناتے ہیں، یہ معاشرے کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں اور یہ نمونہ ہوتے ہیں. ان کی بات بھی گھر میں چلتی ہے. یہ دین سکھاتے ہیں اپنے گھر میں بچوں کو، بھائیوں کو، چھوٹے بھائیوں کو، ان کے پر اثر ہوتا ہے. یہ دین سکھاتے ہیں اپنی بہن کو، پردہ سکھاتے ہیں تو اس پر اس کا اثر ہوتا ہے. ماں باپ پر تک ان کا اثر ہوتا ہے. اور پھر دنیا والے ان کی مثالیں پیش کرتے ہیں. قرآن نے مثال پیش کی اصحاب کہف کی. گزشتہ جمعہ بات آئی تھی آپ کے سامنے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. کچھ نوجوان جو شاہی خاندان کے تھے، معاشرے میں ایک مقام رکھتے تھے، ایک عزت رکھتے تھے، جب ان کی وہ یہ سوچنے لگے کہ یہ جو ہمارے بادشاہ اور بادشاہ کے ماتحت میں رہنے والے ہمارے خاندان والے، یہ کیا میلے میں آ کر کیسی حرکتیں کر رہے ہیں، ان کو کیا ہو گیا؟ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے پتھروں کے سامنے پوجا، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے مورتیوں کے سامنے سجدے. یہ بالکل انسانوں کے لائق عمل نہیں ہے. یہ کیا ہو گیا کہ لوگ ناچ رہے ہیں، عورتیں بے پردہ ہو رہی، بے حیا ہو رہی ہیں، بے شرم ہو رہی، یہ لونڈیاں کیا گا گا کر لوگوں کو مائل کر رہی. یہ غلط طریقہ ہے. نوجوانوں نے یہ سوچا، ایک نوجوان، 2 نوجوان، تقریباً 7 سے 10 تک کا 7 سے 10 تک کی عدد ہے. جب یہ لوگ ایک جگہ پر بیٹھتے ہیں، بادشاہ کو جب اس کا علم ہوتا ہے، جب وہ ان کو معلوم ہوتا ہے بادشاہ کو، معاشرے میں کچھ نوجوان ایسے ہو گئے جو اپنی عبادت گاہ الگ بنا لیں، وہ الگ عبادت کرتے ہیں، ان کا رہن سہن الگ ہے، ان کا طور طریقہ الگ ہے. بادشاہ بلا کر پوچھتا ہے، کیا حال ہے تمہارا؟ میں تمہارے بارے میں کیا سن رہا ہوں.
تو بے خوف ہو کر کہتے ہیں بادشاہ پناہ یہ کیا ہے؟ آپ لوگ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا، ہم تو آسمان زمین کو پیدا کرنے والے خدا کی عبادت کرتے ہیں، یہ ان ہاتھوں سے بنائے ہوئے مورتیوں کی ہم پوجا نہیں کریں گے، ان کی بندگی نہیں کریں گے۔ بادشاہ کہتا ہے تم نوجوان ہو، تمہارا جرم تو ایسا تھا، تمہارا جرم تو ایسا تھا کہ تمہیں قتل کر دیا جاتا، لیکن نوجوان ہو، تمہاری جوانی پر مجھے ترس آ رہا ہے، اس لیے موقع دے رہا ہوں۔ آج بھی ساری دنیا میں شرک پھیلا ہوا ہے، ساری دنیا میں فحاشی، وہاں تو ایک جگہ پر میلہ لگا تھا، آج گھر گھر فحاشی کا میلہ لگا ہے، محلہ محلہ فحاشی کا میلہ لگا ہوا ہے، ساری دنیا فحاشی کا میلہ بن گئی ہے، اور ہم نوجوان اور صرف دیکھتے ہوئے تماشائی بن جائیں، کچھ اصلاح کا قدم نہ اٹھائیں، آگے نہ بڑھیں، تو پھر اللہ کے پاس کیا چہرہ لے کر جائیں گے؟ اللہ کے پاس جانے سے پہلے دنیا میں ہمارا کیا مقام ہوگا؟ بادشاہ جب ان کو کہہ دیا اصلاح کر لو، اپنے باپ دادا کے دین پر واپس آ جاؤ، تو انہوں نے اس کے لیے تیار نہیں ہوئی، آپس میں مشورہ کیا۔ انبیاء کی سنت ہے، صحابہ کا طریقہ ہے، جس جگہ پر رہ کر ایک اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے، اللہ کی بندگی بجا نہیں لا سکتے، تو وہ اس جگہ سے ہجرت کر کے دوسرے جگہ پر چلے جاتے تھے۔ مکے میں موقع نہ ملا ایک اللہ کی عبادت کرنے کا، ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ حضرت ابراہیم کو موقع نہ ملا عراق میں ایک اللہ کی عبادت کرنے کا، وہاں پر دعوت و تبلیغ کرنے کا، ہجرت کر کے فلسطین چلے گئے، ملک شام چلے گئے۔ ہر نبی کے ساتھ یہ معاملہ آپ کو ملے گا، ہم کو ملے گا۔ تو بہرحال وہ ہجرت کر کے اس جگہ سے دوسری جگہ پر جا کر غار میں چھپ جاتے ہیں۔ اور جب کبھی نوجوان اصلاح کے لیے قدم اٹھاتے ہیں، اپنی فکر خود کرتے ہیں، اور بزرگ شہر کے بزرگ، خاندان کے بزرگ ان کی سرپرستی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے نوجوانوں کو ہدایت سے نواز دیتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صرف نوجوانوں کے بگاڑ، ان کے اوباش اور ان کے وقت ضائع کرنے کی باتیں اور ان کو تانا دینا چھوڑ کر ان کی اصلاح کے لیے ہم فکر کریں، ان کے لیے دعائیں کریں۔ نبی کی سنت ہے راتوں میں اٹھ کر قوم کے لیے دعا کرنا، قوم کے نوجوانوں کے لیے دعا کرنا اور ساری امت کے لیے دعا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ذرا ہاتھ اٹھا کر بولیے کتنے نوجوان، کتنے بزرگ ایسے ہیں جو اپنے قوم کے، اپنے محلے کے، اپنے خاندان کے نوجوان جو بگڑ چکے ہیں، جو نشے کے عادی ہو چکے ہیں، جو شراب کے لت میں رہتے ہیں، عادتیں ان کی خراب ہو گئی ہیں، کتنے مرتبہ راتوں میں اٹھ کر تنہائی میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے، ان کی اصلاح کے لیے دعا کی ہے۔ ارے نبی کی سنت تو یہ ابو جہل کا نام لے کر دعا کیا تھا، عمر کا نام لے کر دعا کیا تھا۔ ارے ہم اپنے بچوں کا نام لے کر دعا کر لیں، بس راتوں میں اٹھ کر اللہ کو منائیں، یا اللہ یہ میرا بچہ بگڑ رہا ہے، میرے خاندان کا فلاں نوجوان بگڑا ہے، اللہ ان کی اصلاح فرما دے۔ بگڑنے سے پہلے دعا کرتے رہیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللہ نے دعا سکھائی ہے، بگڑنے سے پہلے اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے رہیں، یا اللہ میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، میری آنکھوں کا چبن نہ بنا۔ تو وہ ایک غار میں جا کر چھپ جاتے ہیں، اللہ کی مدد نازل ہوئی، وہ وہیں پر چھپے رہے۔ زمانہ آیا چلا گیا، زمانہ آیا چلا گیا، یہاں تک کہ 300 برس تک وہ نوجوان غار میں جا گئے تھے تو وہیں پر سوتے رہے، اور یہاں پر ایک فتنہ ابھرا، یہاں پر ایک فتنہ ابھرا۔
اب وہ کافر بادشاہ چلا گیا، مشرک بادشاہ چلا گیا، 300 برس میں بڑی تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ اللہ کا کرنا ہوا، ایک متقی، پرہیزگار، دیندار آدمی وہاں کے بادشاہ بنے تھے۔ اب وہاں پر ایک فتنہ آیا۔ فتنہ یہ تھا کہ انہی لوگوں میں سے کچھ کا حال یہ تھا کہ والبعث بعد الموت، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ کھڑے ہونے کا جو عقیدہ اسلام میں دیا گیا ہے، والبعث بعد الموت، اس کا انکار کر رہے تھے۔ اور یہ والبعث بعد الموت کا عقیدہ ایسا مضبوط عقیدہ ہے کہ اگر اس میں اگر کمزوری آ جاتی ہے، اگر اس میں تساہل آ جاتی ہے، تو پھر آدمی جو ہے جھوٹ بھی بولتا ہے، ناپ تول میں کمی بھی کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ لوگوں کے مال بھی ہڑپ لیتا ہے، زمینات بھی ہڑپ کر لیتا ہے، جھوٹ بول کر ان کو سزا بھی، تکلیف بھی پہنچاتا ہے۔ کیوں؟ اسے احساس نہیں ہے کہ ایک دن مجھے میرے رب کے پاس کھڑنا ہے، میرے ایک ایک عمل کا مجھے جواب دینا ہے، اگر اچھا رہا تو ٹھیک، نہیں تو مجھے جہنم کے آگ میں ڈال کر جلایا جائے گا۔ یہ عقیدہ اگر کمزور ہوتا ہے تو پھر تباہیاں، بربادیاں، فسق و فجور عام ہو جاتی ہیں۔ اور یہ عقیدہ جس کا مضبوط ہوگا، والبعث بعد الموت کا، ایک ایمان والے کو تو مسلمان ہوتے وقت بھی سکھا دیا جاتا ہے، نہیں تو ماں کے پیٹ سے آنے کے بعد، ماں کے پیٹ سے مسلمان ہو کر ہے تو اسے کلمے میں سکھا دیا جاتا ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ میں ایک دن مروں اور مرنے کے بعد مجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور میرے رب کے سامنے کھڑے ہو کر میرے بالغ ہونے کے بعد سے جنازے میں رکھے جانے تک، مرنے تک کے ایک ایک عمل کا مجھے جواب دینا ہوگا۔ میری زبان کا، میری آنکھ کا، میرے کان کا، میرے مال کا، میرے گھر کا، ہر ایک، میرے عہدے کا، ہر ایک چیز کا مجھے جواب دینا ہے۔ جس آدمی کو اس میں پختگی آ جائے، اس پر ایمان پختہ ہو جائے، کیا وہ بولو کسی کے مال کو ہڑپے گا؟ کیا وہ کسی کے قرض لے کر ڈبائے گا؟ کیا کسی کا وعدہ، کسی کے پاس وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرے گا؟ ایک مضبوط جز دے دیا گیا ایمان کا کہ اس پر پکا یقین رکھیں، جس کا ایمان اس میں کمزور ہے، کامل مسلمان ہی ہو نہیں سکتا۔ تو یہ اس زمانے کے بادشاہ کے ماتحت میں رہنے والے ایمان والوں کے درمیان ایک جماعت ایسی ہو گئی تھی جو یہ کہہ رہی تھی کہ کیسا ہو سکتا ہے آدمی مرنے کے بعد مٹی ہو جاتا ہے، گل جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، دوبارہ کیسے اٹھایا جائے گا؟ دوبارہ کیسے اٹھایا جائے گا؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ اس پر مناظرے بھی ہو رہے ہیں، بحثیں بھی ہو رہی ہیں۔ بادشاہ فکر مند ہے لیکن سمجھا نہیں سک رہا ہے۔ والبعث بعد الموت کو سمجھنے کے لیے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانے کو سمجھنے کے لیے قرآن نے فرما دیا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَّا تُبْصِرُونَ، تمہارے نفسوں میں، تمہارے جانوں میں، تمہارے جسموں میں تم غور کر لو، والبعث بعد الموت تم کو نظر آئے گا۔ کیسے؟ یہ اتنا سمجھتے تھے مرنے کے بعد مٹی ہو گئے، گل گئے، سڑ گئے، مختلف جگہ پر پھیل گئے، تو پھر وہ مختلف جگہ سے ایک جگہ کیسے جمع ہوں گے، اور اس میں جان کیسے آئے گی، اور کیسے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دیں گے؟ یہی نہ شک ہوتا ہے۔ قرآن نے کہہ دیا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَّا تُبْصِرُونَ، تمہارے جسم کو دیکھ لو، تمہارے جسم کے اندر جو غذائیں آئی ہیں، تمہارے جسم کے اندر جو غذائیں آئی ہیں، یا جن غذاؤں سے تمہارا جسم بنا ہے، وہ کیسے بنا؟ دال سے بنا، چنے سے بنا، دھان سے بنا، چاول سے بنا، گیہوں سے بنا، شکر سے بنا، دودھ سے بنا، گھی سے بنا، نمک سے بنا۔ یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ بے جان چیزیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور یہ سب چیزیں ایک جگہ پر جمع ہو کر ملے آپ کو؟ مختلف جگہوں پر دھان کہیں سے آتا ہے، گیہوں کہیں سے آتا ہے، چاول کہیں سے آتا ہے، راگی کہیں سے آتی ہے، دودھ کہاں سے آتا ہے،
مختلف جگہوں سے مختلف مقامات سے کھینچ کر ایک جگہ آ کر آپ کو غذا کی شکل میں آپ کے پاس آئے اور آپ کے پیٹ کے اندر گیا. جاتے وقت وہ کیا تھا؟ جاتے وقت وہ بے جان چیزیں تھی. جاتے وقت وہ کیا چیز تھی؟ بے جان چیزیں تھی. تمہارے اندر جانے کے بعد وہ جسم میں بننے کے بعد جاندار ہو گئی. بنے کہ نہیں بنی؟ جسم کا کوئی حصہ اگر جاندار نہیں ہے تو پھر علاج کرانے کے لیے ہم تیار ہو جاتے ہیں. کیا ہے؟ حصش نہیں ہے نا، جانش نہیں ہے نا، پریشان ہو جاتے. وہ بے جان چیزیں اندر جا کر جاندار بن گئی ہیں. تو یہ مختلف مقامات میں پھیلے ہوئے بکھرے ہوئے چیزیں مختلف جگہوں سے آ کر ایک جگہ جمع بھی ہو جاتی ہیں اور وہ بے جان ہونے کے بعد انسان کے اور جانور کے جسم میں جانے کے بعد جاندار بھی بن جاتی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کو کیا مشکل ہے یہ کام کہ مٹی بن کر گل کر سڑ کر ادھر ادھر ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے جمع کر دے اور پھر اس کے اندر روح نہ ڈال دے. لیکن اس پر جو ہے اختلاف ہو گیا تھا. بادشاہ راتوں میں اٹھ کر دعا کرتے تھے. یا اللہ، کیسے بادشاہ تھے، کیسے حکیم تھے. قرآن پاک میں اس کا تذکرہ کیا گیا، اس کی تفسیر کی گئی ہے کہ وہ راتوں میں اٹھ کر اللہ سے گڑ گڑاتا تھا. یا اللہ، میرے ماتحت میں رہنے والے مسلمان کا یہ عقیدہ بگڑ رہا ہے والبعث بعد الموت کا، آپ مدد فرمائیے، ان کی اصلاح فرمائیے، ان کی اصلاح فرمائیے. تفسیر کے کتابوں میں لکھا ہے اس زمانے کا بادشاہ اپنا شاہی لباس نکال کر ٹاٹ والا فقیروں جیسا لباس پہن کر راکھ میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے پاس راتوں میں اٹھ کر دعا کرتے تھے. یا اللہ، ان لوگوں کا جو ایمان خراب ہو رہا ہے ان کے ایمان میں پختگی عطا فرما اور ایمان کے اس جز میں جو اختلاف ہو رہا ہے اس اختلاف کو ختم فرما. کیا آج ایسے لوگ ہم کو ملیں گے، ایسے بزرگ ہم کو ملیں گے، ایسے نوجوان ہم کو ملیں گے، ایسی عورتیں ہم کو ملیں گی جو راتوں میں اٹھ کر اس بات کی دعا کر رہی ہو یا اللہ یہ ایمان میں جو کمزوریاں ایمان والوں کے اندر آ گئی ہے اس کمزوری کو دور فرما. مانگے تو زیادہ زیادہ یا اللہ میرے بچوں کو خوب ترقی عطا فرما، مجھے خوب ترقی عطا فرما، مجھے گھر عطا فرما، مجھے مال عطا فرما، مجھے رزق حلال عطا فرما. یہ مانگ لیے تو بہت بڑی بات ہو گئی. اور وہاں کیا چیز مانگی جا رہی ہے؟ امت کے ایمان کی بقا مانگی جا رہی ہے. امت کے ایمان میں جو اختلاف ہو رہا ہے اس اختلاف کو ختم ہونے کے لیے اللہ کے پاس دعا مانگا جا رہا ہے. تو یہاں یہ دعا بادشاہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دعاؤں کے قبولیت کا اثر اس طرح دکھاتے ہیں کہ وہ غار میں جو سو رہے تھے نوجوان وہ نیند سے بیدار ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں قال کم لبست قالوا لبسنا یوما او بعد یوم. ان میں سے ایک پوچھتا ہے کہ بھائی غار میں داخل ہو کر ہم کتنے دن ہوا، کتنے دن یہاں پر آرام کیے. کسی نے کہا یومن او بعد یوم، ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ جیسا دکھتا ہے. تیسرے چوتھے نے دیکھا ایسا تو نہیں معلوم ہوتا ہے، ہم جو غذا لائے تھے وہ تو نظر نہیں آتی ہے، پورے گل کر نظر بھی نہیں آ رہی ہے، ہمارے کپڑے جو بیاگ وغیرہ تھے وہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے، ہماری سواریاں نظر نہیں آ رہی ہیں، ایسا تو نہیں معلوم ہوتا. قالوا لبسنا یوما او بعد یوم قال بل لبست قالوا لبسنا یوما او بعد یوم. دوسرے نے کہا کہ پتہ نہیں تمہارا رب بہتر جانتا ہے. قال ربکم اعلم بما لبستم قالوا ربکم اعلم بما لبستم، تمہارا رب بہتر جانتا ہے کتنے دن جانے. اب یہ باتوں میں مت پڑنا، اب کام کی بات کرو. فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ، بھیجو ایک نوجوان کو ساتھیوں میں سے، بھوک لگ رہی ہے کچھ خرید کر لائیں. ایھا ازکا فلینظر ایھا ازکا طعاما. یہاں بھی سنو عبرت کی بات ہے. قرآن کہتا ہے بھوک لگ گئی، جو مل گیا وہ کھا لیے، جہاں مل گیا وہ کھا لیے. نہیں، انہوں نے ان میں سے ایک نے کہا کہ بستی میں ہم ہیں، مشرکوں کے ملک میں ہم ہیں، یہاں پر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا جاتا ہے نہیں کیا جاتا ہے، تحقیق کر کے لانا. فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا. ذرا حکمت سے جانا،
ظاہر کر کے نہ جانا کہ ہم وہی نوجوان ہیں ایک زمانے میں جو بھاگ گئے تھے، کچھ دن پہلے ہم بھاگ گئے تھے، معلوم ہو گیا تو یرجمکم او یعیدکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا، تمہیں قتل کر دیا جائے گا یا تمہارے پرانی مذہب میں تمہیں لوٹا دیا جائے گا۔ اب یہ ایک عجیب بات تھی، 300 برس گزر گئے ہیں، ان کا جسم جیسا تھا ویسا ہی ہے، گلا بھی نہیں، سڑا بھی نہیں، بلکہ ویسا ہی تر و تازہ ہے۔ اور ان میں سے ایک نوجوان دکان میں جاتا ہے، دکان میں جا کر کچھ غلہ خریدتا ہے، کچھ کھانے کی چیز خریدتا ہے، اور اپنے پاس سے وہ سکے جو تھے وہ دیتا ہے، تو دکاندار الٹ پلٹ کر دیکھتا ہے یہ کون سا سکہ ہے؟ پوچھا کہ یہ کہاں سے مل گیا؟ تو کہا کہ میرا ہے۔ تو دوسرے دکان سے جا کر دکاندار سے کہتا ہے کہ کوئی ایسا آدمی آیا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی خزانہ مل گیا، کیونکہ یہ پیسے تو اب چلتے نہیں ہیں۔ تحقیق کرنے پر وہاں کے ماہرین نے کہا یہ تو 300 برس پہلے کے سکے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا تو بتانے کے لیے تیار، وہ بتا رہے تھے وہی حال میرے ہی پیسہ ہے۔ تو لوگ جا کر بادشاہ وقت کے پاس پہنچا دیا، اور وہاں بادشاہ وقت جو ہے سجدے میں گرا ہوا ہے امت کے اس ایمان کے جز کی حفاظت کے لیے دعائیں کر رہا ہے، اللہ کسی طرح والبعث بعد الموت کے مسئلے کو حل فرما دے۔ بادشاہ سجدے سے سر اٹھائے، ان سے کہا گیا دیکھو ایک آدمی آیا ہے جن کا حال یہ ہے کہ 300 برس پرانا سکہ لے کر آیا ہے۔ بادشاہ جب ان سے پوچھتے ہیں تو اپنی ساری حالت سناتے ہیں۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ ہم وہاں پر اپنے ایک اللہ کو ماننے والے تھے، اس وقت مشرک بادشاہ تھا، ہمیں در بدر کر دیا گیا، ہمیں سزا دینے کی باتیں کہی گئی تو ہم یہاں بستی چھوڑ کر دور چلے گئے تھے۔ تو بادشاہ کو بھی بادشاہی خزانے میں ایک اشتہار ملا تھا جس میں ان نوجوانوں کے نام لکھا ہوا تھا۔ تو بادشاہ پوچھتا ہے بتا تمہارا نام کیا ہے؟ وہ نوجوان نام بتاتا ہے تو تسلی ہو گئی۔ اب قوم سے خطاب کر کے کہتا ہے لوگوں تم لوگوں نے والبعث بعد الموت، مر کر دوبارہ اٹھائے جانے کے سلسلے میں اختلاف کرتے تھے۔ اللہ نے ان 7 نوجوانوں کو 300 برس سلا کر بغیر سلائے کے، بغیر گڑائے کے ساتھ تر و تازہ کھڑا کر دیا ہے۔ کیا اب بھی تمہارا ایمان پختہ نہیں؟ تو ایک لمبا قصہ ہے، میں اس کی طرف نہیں جاتا۔ اب مجھے یہ بتانا ہے کہ جب کچھ نوجوان اللہ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے ملکوں میں انقلاب لانے کا کام لے لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعہ فتنوں کو ختم کرنے کا کام لے لیتے ہیں، ان کے ذریعہ ملک اور ملت میں نفع پہنچانے والا کام لے لیتے ہیں۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کھڑے ہوں، اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، اپنی طاقت کو ضائع نہ کریں۔ ہماری نوجوانوں کی ضرورت ہے، ملک کے لیے بھی ضرورت ہے، ملت کے لیے بھی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ میں آئندہ جمعہ آپ کے سامنے بتاؤں گا کہ ملک کا نوجوان، ملت کا نوجوان کچھ 5 چیزوں میں سخت ترین محنت کرنی ہوگی، تب چل کر اللہ تعالیٰ ان سے ملک کا بھی ملت کا بھی کام لے گا۔ میرے عزیز و بزرگوں، بات میری اصل شروع ہوئی تھی یہ کہ صحیح وقت میں صحیح رہنمائی سے بہت سے اعلیٰ مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ آج ہمارے 13-14 سال کے بچے جو ہیں ہمارے ہاتھ میں ہیں، ابھی ان کی عادتیں بگڑی نہیں ہیں، ابھی یہ خراب نہیں ہوئے ہیں، ان کے اوپر ابھی لیبل نہیں لگا ہے اوباش ہونے کا، ان پر ابھی لیبل نہیں لگا ہے نشیڑی ہونے کا، ان پر ابھی لیبل نہیں لگا ہے شرابی ہونے کا، ابھی ان پر لیبل نہیں لگا ہے گنڈے اور گندے ہونے کا۔ اب ان کو سنبھال لیجئے، یہ وقت ہے ان کو صحیح رہنمائی کرنے کی، یہی وقت ہے ان کو صحیح ہدایتیں دینے کی، یہی وقت ہے ان کو صحیح رہبری کرنے کی۔ ان کی رہبری کرنے میں بالکل ذرہ برابر بھی کوتاہی نہ کریں۔ جن کو 12-13 سال کے بچے ہیں وہ بھی، اور جو اپنے خاندان میں 12-13 سال کے بچے رہتے ہیں ان کو اللہ کے واسطے ضائع ہونے سے حفاظت فرما لیں، ان کی صحیح رہنمائی اور صحیح رہنمائی اور صحیح رہبری فرما لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب۔